محمد امتیاز عباسی صاحب مدارپور آزاد کشمیر سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہمارے گاؤں میں نیندرا لیا جاتا ہے جس کو ہماری زبان میں پاجی بھی کہا جاتا ہے، کیا اس کا لینا اور دینا شرعی طور پر جائز اور درست ہے؟ تو محترم امتیاز عباسی صاحب، یہ سوال کئی لوگوں نے پوچھا ہے اور کئی جگہوں پر میں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، اور جمعے کے بیانات میں بھی میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اصل میں یہ جو نیندرا ہے، اس کو دو پہلو سے دیکھا جا سکتا ہے، ایک تو اخلاقی پہلو سے اور ایک شرعی پہلو سے۔ اگر اس کو اخلاقی پہلو سے دیکھا جائے تو بھی یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے کسی شخص کو اپنی یا اپنے بیٹے کی شادی میں دعوت دی، اور جب وہ شخص آپ کے گھر میں یا آپ کے شادی حال میں کھانا کھانے کے لیے آیا تو آپ نے اپنے گھر یا اپنے شادی حال کے گیٹ پر ایک شخص کو بٹھا دیا اور اس کے ہاتھ میں رجسٹر دے دیا کہ جو بھی شخص کھانا کھانے کے لیے آئے اس سے 500 یا 1000 روپیہ وصول کرو اور پھر اس کو اندر کھانے کے لیے چھوڑو۔ تو یہ اخلاقی اعتبار سے بھی دعوت کے خلاف ہے، اس لیے کہ آپ نے دعوت دی ہے اور وہ شخص آپ کے گھر آیا ہے، آپ کی شادی میں اس نے شرکت کی ہے، اور آپ نے اس کو پابند کر دیا ہے کہ وہ پہلے پیسے جمع کرائے اور اس کے بعد آ کے کھانا کھائے، یا کھانا کھانے کے بعد اپنا نام لکھوائے اور پیسے جمع کرائے، تو یہ اخلاقی اعتبار سے یہ بالکل غلط ہے۔ گویا کہ یہ جو میزبان ہے، یہ اس شخص کی کنجوسی کی دلیل ہے، یہ اس شخص کے لالچی ہونے کی دلیل ہے، اور یہ جو مہمان ہے اس کی مہمانداری کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا اخلاقی اعتبار سے یہ جو نیندرا لینا ہے، یہ جو بھاجی لینا ہے، یہ بالکل درست نہیں۔ اب ہم اس کو شرعی پہلو سے دیکھتے ہیں۔ اب جب ہم اس کا شرعی پہلو سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نیندرا دینے والا ہے اس کی فکر و نظر میں یہ ہوتا ہے کہ آج میں اس شخص کی شادی میں یا اس کے بیٹے کی شادی میں یہ جو 1000 روپیہ دے رہا ہوں، تو کل میرے بیٹے کی جب شادی ہوگی یا کل میری جب شادی ہوگی تو یہ شخص جب وہ واپس لوٹائے گا تو وہ 1000 کے بجائے 2000 مجھے واپس لوٹائے گا، یہ 1000 کے بجائے 1500 مجھے واپس لوٹائے گا۔ اگر یہ نظر و فکر ہے دینے والے کی اور لینے والے کی تو یہ سود ہے، اور سود اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ قرآن عظیم کے اندر باقاعدہ اللہ رب العالمین نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سود کو اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ لہٰذا شرعی اعتبار سے اگر یہ اس نظر و فکر سے ہے کہ میں 1000 روپیہ دوں گا اور آج سے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال کے بعد جب میرے یا میرے بیٹے کی یا کسی کی شادی ہوگی تو یہ مجھے 2000 روپیہ یا 1500 روپیہ کر کے لوٹائے گا، تو یہ سود ہے اور یہ بالکل غلط ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اضافہ کر کے نہیں لوٹائے گا، بلکہ جو 1000 روپیہ دیا ہے یا جو 500 روپیہ دیا ہے وہ کل میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو اس کے اندر بھی وہ 1000 روپیہ یا 500 روپیہ واپس کرے گا، تو گویا کہ یہ قرض کی صورت ہے۔ اور یہ اس لیے بھی کبھی ہے کہ جب آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی اور آپ نے 500 لوگوں کو دعوت دی اور وہ 500 لوگ آئے اور انہوں نے آپ کے رجسٹر پر نام لکھوائے اور 500 روپیہ انہوں نے آپ کے لیے آپ کے پاس جمع کرایا، تو گویا کہ آپ 500 لوگوں کے مقروض ہو گئے ہیں۔ اب جب تک آپ ان 500 لوگوں کا جو آپ نے قرض لیا ہے وہ واپس نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ مقروض رہیں گے۔ اب اگر اس دوران آپ کا دنیا سے آپ رخصت ہو گئے ہیں، آپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو گویا کہ آپ مقروض مرے۔ بعض علاقوں میں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ پیغام بھی بھیج دیتے ہیں کہ آپ ہماری شادی میں نہیں آئے لیکن ہم آپ کی شادی میں آئے تھے،
اور ہم نے آپ کے بیٹے کی شادی میں یہ جو نندرا ہے وہ دیا ہوا ہے، تو لہٰذا وہ ہمارا جو دیا ہوا نندرا ہے وہ واپس بھیج دیں، تو گویا کہ یہ قرض ہی ہوا۔ لہٰذا یہ جو نندرا ہے، یہ جو باجی ہے، اس کا اخلاقی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کے خلاف علاقے کے جو علماء ہیں ان کو آواز اٹھانی چاہیے، اپنے جمعے کے بیان میں، اپنے خطبات میں ان کو بیان کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے جو علاقے کے سرکردہ لوگ ہیں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کبھی اور اس بری جو رسم ہے اس کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، تاکہ لوگ سود سے بھی بچ سکیں اور تاکہ لوگ مقروض ہونے سے بھی بچ سکیں۔